اللهم صل على سيدنا اس کا جمعہ تو رمضان مبارک کے روزے کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں. آج ہم نماز کے کچھ مسائل سیکھتے ہیں. اور اتوار کو میرے سامنے یہ مسئلہ بیان ہوا تھا. آج دوسری دوبارہ دہرا دیں کہ نماز میں امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے. آج کا جو عنوان ہے امام کے ساتھ شامل آپ کہاں ہو رہے ہیں, کون سی رکعت میں آپ امام کے ساتھ شامل ہو. مقتدی کی جو ہے نا وہ تین قسمیں ہیں. مقتدی کی بھی قسمیں, ایک ہے مسبوق, دوسرا ہے لاحق اور تیسرا ہے مدرک. پہلا کیا ہے مسبوق, میری طرف سے پہلا نمازی کون سا ہے مسبوق, دوسرا ہے لاحق اور تیسرا ہے مدرک. اب ہم مدرک سے شروع کرتے ہیں. مدرک اس نمازی کو کہتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھے. اس کا آسان معنی یہ ہے کہ جو یعنی کہ مکمل رکعتوں کو امام کے ساتھ پا لے, اس کو کہتے ہیں مدرک نماز. اب اس سے ہم دوسری قسم میں کہتے ہیں لاحق نمازی. کون سا لاحق. لاحق نمازی اس کو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, نماز شروع کی, امام کے ساتھ ہی ابتدا ہو, یعنی کہ ثنا کے ساتھ امام سے شامل ہو گئے, تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو گئے. اب جیسے ہی شامل ہوا اس نے ایک رکعت پڑھی یا دو پڑھی یا تین پڑھی, تو اس کو کوئی شرعی عذر پیش ہو گیا. کیا ہو گیا, یعنی کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا, یا جو ہے نا اس کو سانپ مارنا پڑ گیا, یا بچھو مارنا پڑ گیا, یا اس کو الٹی آ گئی, یا بے ہوشی تاری ہو گئی. کیا ہو گئی, بے ہوشی تاری ہو گئی, یا امام کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھ گیا, یا کوئی چور اور ڈکیت کسی نمازی کی چوری کرنے لگ گیا اور وہ اس کو اس چوری اور ڈکیتی سے بچانے کے لیے اس نے نماز کو چھوڑ دیا, اس کو مال کو بچانے کے لیے چلا گیا. تو اب آیا کہ کیا اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کی نماز, اس کو نماز کے دوران کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا, شرعی عذر پیش ہو گیا, تو اب وہ کیا کرے گا. اب لاحق نمازی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو ان شرعی عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا. مثلا نماز کسی کا وضو ٹوٹ گیا, کیا ٹوٹ گیا وضو. اب جیسے وضو اس کا ٹوٹا ہے, وہ ایسے ایک ہاتھ یہاں رکھے گا اور ایک ہاتھ نیچے رکھے گا ایسے. اب اس صورت میں جو ہے نا وہ اپنی سب سے چلنا شروع ہو گیا. کس سے, سب سے نکل جائے گا, سب سے نکل جائے گا. اب کیسے جائے گا, اب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے. امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, جس صف میں کھڑا ہے, کس میں کھڑا ہے, جس صف میں کھڑا ہے, اسی صف کے نمازیوں سے آگے سے گزر کے وہ وضو خانے کی طرف جائے گا, تسلی سے وضو کر کے آئے گا. جہاں اس نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھے گا. جہاں اس نے نماز چھوڑی تھی, مثلا 2 رکعتیں پڑھ لی تھی, اب تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوگا, اب وہ تیسری رکعت ہی آگے پڑھے گا. کون سی رکعت پڑھے گا, تیسری رکعت آگے پڑھے گا. اب اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا ہے, ایک شرط ہے اس کے لیے, ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا یا کسی بھی شرعی عذر سے آپ نے نماز چھوڑی, نماز پڑھنے کے دوران, اب اسی شرعی عذر کے پورا کرنے کے لیے, پورا کرنے کے دوران آپ نے کوئی کلام نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا, کوئی کلام نہیں کرنا, کوئی تسبیح نہیں پڑھنی, کوئی ذکر نہیں کرنا, کوئی سبحان اللہ, کوئی الحمدللہ, کوئی کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی, چپ رہنا ہے. کیا رہنا ہے, چپ رہنا ہے. چپ کر کے وضو کر کے آنا ہے اور آگے کھڑے ہو جانا ہے. تو آپ کی نماز باقی رہے گی. کیا رہے گی, نماز نہیں ٹوٹے گی آپ کی اس وقت تک جب تک آپ کلام نہیں کرو گے. جہاں پھر آپ نے نماز چھوڑی, آپ نے وہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا سمجھا لاحق کا. اچھا, اب لاحق ایک تو ہو گیا امام کے پیچھے. کیا ہو گیا, امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اب اس نے 2 رکعتیں تو امام کے ساتھ پڑھی. کتنی رکعتیں, تو ایک اس کی رائے کی جو وضو کرنے کے لیے گیا تھا. کیا گیا, وضو کرنے کے لیے. اب امام چوتھی رکعت میں, امام کون سی رکعت میں, اب امام کے ساتھ آگے چوتھی رکعت میں شامل ہو جائے. اس کے ساتھ آگے شامل ہو جائے, چوتھی رکعت میں شامل ہو جائے. اب اس کی ایک رکعت رہے گی نا, تیسری,
اب وہ تیسری کو ہی پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ اس کو ثنا سے نہیں پڑھے گا. کس سے نہیں پڑھے گا؟ نہ ثنا پڑھے گا، نہ اعوذ باللہ پڑھے گا، نہ بسم اللہ پڑھے گا. صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 2 رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا اور تحیات پڑھ کے سلام نماز کو مکمل کر دے گا، کیونکہ اس نے 2 رکعت امام سے پہلے پڑھ لی. اب اس کی رکعت کون سی رہتی تھی؟ تیسری. تب وہ تیسری ہی کوئی پڑھے گا. کون سی پڑھے گا؟ تیسری پڑھے گا. اب اگر اس کی پہلی رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی، اس کی دوسری رکعت رہتی تھی، اب وہ دوسری رکعت کو پڑھے گا. کس کو پڑھے گا؟ دوسری کو پڑھے گا. دوسری کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو ثنا سے شروع نہیں کرے گا، بسم اللہ سے شروع کرے گا، الحمد پڑھے گا، سورت ملائے گا اور اس کو مکمل کرے گا. اب پہلی کے بعد اس کی جتنی رکعتیں رہ گی، کتنی رہ گی؟ پہلی رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی نا، تو اب دوسری رہے گی تو دوسری پڑھے گا، تیسری رہے گی تو تیسری پڑھے گا، چوتھی رہے گی تو چوتھی پڑھے گا. اب اس نے 3 رکعتیں پڑھ لی تھی. کتنی پڑھی تھی امام کے ساتھ؟ 3 لاحق نوازی کے بعد ہوئی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ لاحق کی. لاحق کا مطلب سمجھے بات کہ لاحق کس کو کہتے ہیں؟ امام کے ساتھ جو نماز پڑھنا شروع کی اور اسی دوران اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی، یعنی کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی، اس کا وضو ٹوٹ گیا. کیا ٹوٹ گیا؟ وضو ٹوٹ گیا. اب وضو ٹوٹنے کے دوران وضو کرنے کے لیے گیا، جب وضو کر کے واپس آیا تو اس کی 1 رکعت رہ گئی یا 2 رہ گئی. اب اس کو کہاں سے پڑھے گا؟ جہاں سے اس نے نماز کو چھوڑا تھا. اس کی شرط کیا ہے؟ کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی تصویر نہیں پڑھے گا، اف بھی نہیں کرے گا.